السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے خیرات سے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ البقرہ آیت نمبر 245 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اس کے لیے اس سے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جائے گے۔ یہاں پر اللہ نے جو لفظ قرض استعمال کیا، عموماً ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے لفظ قرض ہماری آسانی کے لیے استعمال کیا کہ دنیا میں قرض کے معنی ہے کہ لازمی ہم نے واپس ملنا ہے۔ اتنی اس نے اکرام کیا، اس کا اتنا کرم ہے، اللہ وہ تو مالک ہے، اس کو حکم کوئی بھی ہے، ہمارے پہ لازمی ہے اس کو ماننا، لیکن ہماری سے محبت کرتا ہے تو اس نے فرمایا کہ تم قرض حسنہ دو اور اسے کئی گنا بڑھا دے گا۔ جنہیں کسی نے اگر اپنی اوقات کے مطلب $100 یا $100 دیا کسی کو، جب کوئی چیز دی، وہ تو اس کی اپنی اوقات ہے نا، وہ اس کا اجر جب قیامت کو دے گا، دنیا میں بھی دے گا۔ دنیا میں دو چیزیں ہوں گی، مال وہی ہوگا، پیسے کم ہوں گے جو زیادہ برکت ہوگی اور سکون ملے گا، اور کل قیامت کو جب اس کا ریوارڈ ملے گا، انعام ملے گا، تو وہ اپنی شان کے لا دے گا تو انسان حیران رہ جائے گا، جو اس کے خیالات کے ادراک میں ممکن نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں اور بالخصوص اس کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، تو وہ دنیا میں تو ان کو سکون ملتا ہی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا ملے نہ ملے، لیکن آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہماری اس حلال کی کمائی سے اس کو قبول کرے اور وہ کل قیامت کو اپنی شان کے الگ اجر عطا کرے گا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں ہوں گی، پھر ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا ہو گئے۔ اب اللہ نے کیسی مثال دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ جو مکئی کے دانے یا گندم کے دانے ہوتے ہیں نا، جو کسان لوگ ہیں، فارمر ہیں، آج کل کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی ہے، وہ ایک دانہ ہم بوتے ہیں، اس میں دیکھو مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ جس سے 7 بالیوں کو دیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا پائے جاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی محنت کو دیکھتے ہیں، ایک گندم جو مکئی کا دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، تھوڑا پانی دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بارش نکلتی ہے تو کتنے اس میں دانے آتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اس کی شان، اس میں کمی کا تصور نہیں ہے۔ تو اہل ایمان جو ہے نا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے جو دیا ہے اپنی ضرورت کے بعد، وہ تو ایک اولیاء ہے نا، وہ بعض اوقات اپنی ضرورت کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو ہر ایک نہیں ہے، لیکن عام میرے جیسے بندے، عام جنرلی لوگ جو ہیں، وہ اپنی ضرورت کے بعد جو بھی ان کے پاس مال ہوتا ہے، خلوص کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، جتنا خلوص ہوگا، جتنی نیت صاف ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو اجر اور عطا فرمائے گا۔ اور اس نے یہ مثال دی ہے، پہلے فرمایا تھا کہ قرض دو میرے کو، اس کو تو بے نیاز ہے، یہ لازمی دوں گا۔ پھر اور سمجھایا کہ نہیں، جس طرح میں نے زمین میں تم دیکھتے ہو اناج ہے، آگے پھل دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں، کئی چیزیں، مثالیں ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ آپ کسی بھی میں دیکھ لیں، ہم کتنے محنت کرتے ہیں، ریٹرن میں کتنا آتا ہے، زمین کو حکم دیا گیا ہے، تو آخرت کا میٹر یہ اور ہے۔ تو فرمایا سورہ سبا آیت 39 میں،
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اے حبیب فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اور دے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ نے کہہ دیا اور دوں گا، لیکن اس نے ساتھ ایک امتحان میں رکھا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، دونوں کے لیے ٹیسٹ ہے۔ کم والے کے لیے کہ آیا میرے کم مال میں سے دیو میں سے یہ صبر کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے یا وابلہ کرتا ہے، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کے لیے امتحان ہے کہ اس پر ہنستا کھلتا ہے، یہ میرے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ ایک پہ صبر کا ہے، ایک پہ شکر کا ہے، اس کا حساب بھی ہونا ہے، کم والے کا حساب کم ہوگا۔ لیکن شعوری طور پر اگر ایک آدمی یہ اپنے اوپر یہ نافذ کر لے عملاً کہ جو اس نے رزق حلال دیا ہے میرے لیے کافی ہے، بے شک میں ایک وقت بھوکا رہوں لیکن میں شکر بجا لاتا ہوں، اس کے صبر کا اللہ قیامت کو اجر عطا کرے گا۔ اور جس کو دے دیا ہے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، اس کے اف پٹ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا، بس سجدہ ہم کرتے ہیں نا، اسے لیے کہتے ہیں سبحان ربی العالی، بس تعریف تیری ہے، سب سے اعلیٰ بلند تو ہی ہے، وہ مالک ہے۔ اس کے لیے امتحان ہے خوش نہ ہو جانا یہ میں نے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، تیری وہی 2 آنکھیں 2 ہاتھ ناک منہ وہی ہے، بس اس نے کرم کر لیا۔ اب اس میں سے تم شکر بجا لاؤ عاجزی انکساری کے ساتھ، اور ان لوگوں کا خیال کرو جن کو نہیں دیا۔ لہذا کوئی بھی اگر آپ کے دروازے پہ آتا ہے یا نہ آئے، یہ بات بہت ضروری ہے صاحب حیثیت لوگوں کے لیے، کسی کو نہیں دینا تو مت دیں، زبان سے لعن طعن نہ کریں۔ کبھی بھی انسان میں تکبر آ جائے نا، نکلتا نہیں ہے، تو اس کو یہ نہ آئے، غرور نہ آئے کہ میرا مال ہے میں کیوں دوں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں۔ دونوں کا رازق وہی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ شکر بجا لانا ہے، اور دونوں کی جو حیثیت ہے، ہو سکتا ہے کل قیامت تو ایک آدمی نے $1 $1 خیرات کیا کسی کو، وہ 1 لاکھ والے پر بازی لے جائے، پتہ نہیں ہے کسی کا، اس کی یہاں کوانٹٹی ہے، کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے، کوالٹی کی ویلیو ہے کہ اس کے اندر خلوص کیا تھا۔ لہذا آپ کم زیادہ میں نہ جائیں، اپنے اوپر جو دیا اس نے کوشش کریں، جدوجہد کریں، اس کا حکم ہے، وہ کتنا دے گا وہ مالک ہے۔ تو لہذا دونوں صورتوں میں ہمارے لیے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم دونوں صورتیں میرے پر ہوں یا آپ پر ہوں، ہم صبر اللہ دیں اور شکر بجا دیں، اور پھر ہم جب دیں تو خلوص کے ساتھ اس کے رضا کے لیے، اور کسی پہ لعن طعن نہ کریں، بلکہ اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں اور شکر بجا لائیں۔ اس سے میں ہی ہماری کامیابی ہے، وہ ہماری کوئی چیز قبول کر لے، وہ مالک اور بے نیاز ہے، اور اس میں کشادی دینا یہ فقط اس کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔